شادی سے پہلے ذکرہ بہت ریلیجیس ہوا کرتی تھی۔ 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت سب ٹائم ٹو ٹائم کرتی تھی۔ لیکن شادی کے بعد ذکرہ نئے گھر کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنا اور سسرال والوں کی ذمہ داری اور شوہر کی خدمت میں اپنے دین سے دور ہو گئی۔ ایک دن کچن میں کھانا بناتے وقت ذکرہ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، جس میں اس کے سلنڈر کی گیس لیک ہونے کی وجہ سے اس کے کچن میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں ذکرہ بال بال بچی۔ اس نے خدا کا شکر بھیجا، بولا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جان کے نقصان سے بچا لیا۔ ذکرہ اس دن دیر رات تک سو نہیں پائی۔ اس کے ذہن میں بس وہی آگ کا منظر گھوم رہا تھا۔ اس نے دل سے کہا، یا اللہ، اگر تو چاہتا تو آج میں زندہ نہیں ہوتی، پر تو نے بچایا، شاید اس لیے میں تیرے پاس دوبارہ لوٹ آؤں۔ اگلے دن صبح اٹھ کر اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی، لیکن نماز کے دوران اس کے ذہن میں عجیب وسوسے آنے لگے۔ کیا میری نماز قبول ہو رہی ہے؟ میں اتنی گنہگار ہوں، اللہ معاف کرے گا بھی یا نہیں؟ یا یہ سب صرف دکھاوا ہے؟ پہلے تو ذکرہ نے ان خیالوں کو نظر انداز کیا، پر دھیرے دھیرے یہ وسوسے اس کے ذہن میں اترنے لگے۔ وہ ہر وضو کے بعد ڈاؤٹ کرنے لگتی، کیا میرا وضو صحیح ہوا؟ وہ بار بار ہاتھ دھوتی، بار بار وضو دوبارہ کرتی اور آخر میں تھک جاتی۔ ان سب سے پریشان ہو کے اس نے یوٹیوب پر سرچ کیا، وسوسے کا علاج اسلام میں۔ اس کے سامنے ایک ویڈیو آئی، تھم نیل پہ ہی لکھا تھا وسوسے۔ ذکرہ نے وہ ویڈیو پلے کی اور ویڈیو کو دیکھنا اسٹارٹ کیا۔ اگر آپ کو عبادت کے دوران شک ہونے لگے تو سمجھ جائیں یہ شیطان آپ کو ایمان چرا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور جب شیطان تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ غلط تھاٹس انسان کی خود کی طرف سے نہیں ہیں، یہ وسوسے ہیں جو شیطان کے ڈالے ہوئے ڈاؤٹس ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں سورہ الناس میں فرماتا ہے، من شر الوسواس الخناس، مطلب اس خفیہ وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے بچیں جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے۔ شیطان کا مین کام یہی ہوتا ہے، وہ انسان کو عبادت سے دور کرے۔ جب آپ قرآن پڑھتی ہیں وہ گلٹ ڈال دیتا ہے، جب آپ نماز پڑھتی ہیں وہ شک پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، شیطان صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، عمل نہیں کروا سکتا۔ یاد رکھیں، شیطان صرف ان لوگوں کے پاس آتا ہے جن کا ایمان زندہ ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وہ انہیں کنفیوز کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دین سے دور ہو جائیں۔ بہت سی خواتین کے ساتھ پرابلمس ہوتی ہیں، گھٹن ہونا، دل بے چین ہونا، نماز میں دل نہیں لگنا، یا پھر وضو کرتے ٹائم غلط وسوسے آنا۔ یہ سب شیطان کی طرف سے ڈالے گئے وسوسے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم نے وضو نہیں کیا۔ جب ایسا ہو تو اس کی بات نہ سنیں اور نماز پر کھڑے ہو جائیں۔ شیطان انسان کے دل میں خون کی طرح دوڑتا ہے، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ چپ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام ایزی ریلیجن ہے، کمپلیکیٹڈ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ تم پاک رہو۔ مطلب اگر آپ کا وضو ایک بار ہو گیا ہو تو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں شیطان کوئی وسوسے ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب بھی آپ کو وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یا پھر سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھیں۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ استغفار کو ڈیلی روٹین بنائیں۔ نیکسٹ ڈے سے ہی ذکرہ نے ویڈیو میں بتائی گئی سبھی باتوں پہ عمل کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ اب اسے نماز کے وقت شیطان پھر سے وسوسے ڈالتا، تو پاک نہیں ہے،
تیرا وضو انکمپلیٹ ہے۔ پر اس بار ذکرا چپ نہیں رہتی تھی، وہ کہتی تھی بے شک اللہ میری نیت سے واقف ہے، وہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے۔ اور دھیرے دھیرے اس کے اندر ایک سکون جگنے لگا۔ اس نے سمجھ لیا ایمان کا مطلب پرفیکٹ ہونا نہیں ہے، بلکہ شک ہونے کے باوجود بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ اسٹوری ہر اس شخص کے لیے ہے جو کبھی اپنے ایمان کو لے کر ڈاؤٹ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں میں گنہگار ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ یاد رکھیے، اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو اپنے دل سے اس کی طرف واپس آتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔